اب یہ جنرلائزیشن آ رہی ہے جس کے بارے میں نے کہا یہ وہ بات ہے جو صرف یہود کے اوپر صادق نہیں آتی، آج ہر مسلمان کے اوپر صادق ہے، اس لیے کہ استثناء اتنا کم ہے، الا ماشاء اللہ، شاذ ہوگا کوئی، بالفعل شاید کوئی ایک بھی نہ ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یہ تم نے پاؤں تلے رون دیا۔ یہ بھی حکم تھا شریعت کا کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے مت نکالو، یہ بھی تم نے شریعت کا حکم دیا، پاؤں تلے رون ڈالا۔ ہاں شریعت کا ایک حکم تمہیں یاد ہے کہ اسرائیلی اگر قید میں ہے تو اسے فدیہ دے کر چھڑاؤ، تو تم نے شریعت کے حصے بکھرے کر لیے، تم شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو کو نہیں مانتے ہو۔ یہاں پہ لفظ کتاب جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ شریعت کے لیے لفظ کتاب آتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کر رہے ہو، ایک حصے کا کفر کر رہے ہو؟ یہ کفر کیا ہے؟ یہ کفر قولی نہیں ہے، کفر عملی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تورات کے اس حصے کو نہیں مانتے، لیکن عملاً اس پر جب عمل نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں۔ پچھلے دونوں جمعوں میں جو تقریر کی ہے کہ آج ہم اپنے طرز عمل سے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، حالانکہ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مثال اس قوم کی جو حامل تورات بنائی گئی پھر اس نے اس کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، اس گدھے کسی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، اور بری ہے مثال اس قوم کی جس نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ تو تورات کو بھی کبھی یہود نے جھٹلایا تو نہیں، جیسے ہم مدعی ہیں اس قرآن پر ایمان کے، ویسے وہ مدعی رہے ہمیشہ کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے۔ عمل سے جھٹلایا جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے، جیسے کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی خطبہ جمعہ میں، حضور نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ کہتا رہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پر، لیکن اگر جس شے کو قرآن حرام کہہ رہا ہے وہ اس کو حلال اپنے لیے ٹھہرا بیٹھا ہے تو پھر اس کا کوئی ایمان قرآن پر نہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی سمجھیے کہ تم ان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اب آپ غور کیجئے آج ہمارا حال کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99.9% مسلمان آج اس آیت کا بالکل مصداق۔ کچھ تو وہ ہیں جو نماز روزے کا بھی کوئی خیال نہیں، عجیب اکثریت ایسے لوگوں کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہیں نماز روزہ تو پکا ہے، باقی حرام کاروبار سارا کا سارا دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، رشوتیں ہو رہی ہیں، رشوت کی گرم بازاری ہے، جو بھی ہو رہا ہے سب کچھ معلوم ہے۔ کاروبار تو آج کی دنیا میں حلال کے دائرے میں رہ کر کرنا ناممکن۔ ہم شریعت کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں، ایک کو ہم نے پاؤں تلے رون دیے۔ یہ آج اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آج پوری امت کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ شریعت کے ایک حصے پر عمل کرے اور ایک کو چھوڑ دے، ایک کو قبول کرے ایک کو رد کر دے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو۔ یہ ہے آج ہیوملیشن جو ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے یہ کہ 1 بلین سے زیادہ ہے، بہت بوسٹ کرتے ہیں ہم، ایوری 5th ہیومن بینگ آن دس پلانٹ از اے مسلم، ایوری 5th، 1/5 آبادی کا حصہ پوری دنیا کی۔ کتنا بڑا چنک آف ٹیریٹری ہے جو ہمارے قدموں تلے ہے، اور کون سے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ آج کی سب سے بڑی دولت، تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہوئے جو ہمارے قدموں تلے ہیں۔ عزت نام کی شے نہیں ہے، کوئی وہ G7 میں تو کون ہوگا، G15 میں بھی نہیں ہے۔ کسنوی پرسد کے بھیا کیس تھی، ہمارے مسائل وہ آپس میں طے کر لیں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے وہاں ہو جاتے ہیں۔ ہمارے تو ٹیکسیشن پالیسیز جو ہے وہ وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے۔ فورن پالیسی تو چھوڑیے، ہماری جنگ اور صلح کے معاملات کو تو چھوڑیے، معلوم ہوتا ہے جس شے کا نام عزت ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا، عبد القادر روہیلا والی جو نظم ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، کہاں ہے غیرت؟ عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ ہم سے کہیں کسی بین الاقوامی مسئلے میں ہماری رائے کوئی نہیں پوچھتا۔ کسنوی پرسد کے بھیا کس نے، ہیوملیشن کی وہ انتہا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ اس کی تشخیص کر کے بتا رہی کیوں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جب تک پوری کتاب کو قبول نہیں کرو گے، جب تک کہ وہ پورا نظام قائم نہیں کرو گے جس میں یہ پوری کتاب نافذ ہو رہی ہو، ٹیک اٹ اور لیو اٹ،
کوئی مڈوے نہیں ہے، یا اس قرآن کو مانو یا چھوڑ دو، دفع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری احتیاج اور ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اصل میں آج کی ہماری کیفیت، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اور دیکھ لیجیے اسی سے جو نتیجہ نکلتا ہے، یہ صورتحال ہماری ہرگز نہیں بدلے گی جب تک کہ کم سے کم کسی ایک خطہ ارضی کے اندر دین کا پورا نظام، شریعت کا پورا قانون نافذ نہ کر دیا جائے، کہ کوئی شے مستثنا نہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو، حیات انسانی کا کوئی گوشہ جو ہے اس سے ماورا نہ رہے، مستثنا نہ رہے، سب اللہ کے حکم کے تلے اور اس کے تابع ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری قسمت بدلے گی نہیں۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اور سخت الفاظ آگے آ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں تو بے عزتی، رسوائی ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں۔